اب یہ آج کل دن چل رہے ہیں لیلۃ القدر کے، تو اس میں آپ ہمیں فرمائیے کہ اس کی کیا حقیقت ہے، اور ذہن میں سوال آتا ہے کہ اس کی کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ اتنی پاورفل نائٹ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ہمارے لیے اتاری اور ہمیں عطا کر دی، اور اس کو چھپا بھی دیا پھر. تو حضرت اس کے بارے میں آپ ہمیں روشنی ڈالیے گا پلیز. بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا آپ نے. جی. تو پہلی بات ہے لیلۃ القدر کی حقیقت کیا ہے، جی. وہ تو اللہ نے قرآن کریم میں اس کو واضح کر دیا. ٹھیک ہے. اور سورۃ قدر جو ہے پوری نازل کر دی. جی بالکل. کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ایک لیلۃ القدر جو ہے جی. وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. جی. اور اس میں کیا ہوتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس کے اندر جو ملائکہ اور روح اترتے ہیں. جی. اور روح سے مراد روح الامین حضرت جبرائیل صلاۃ والسلام ہے. حضرت جبرائیل ملائکہ کے جھنڈ لے کے اترتے ہیں اور اللہ کے حکم سے وہ تدبیر امور کرتے ہیں. جی. تو یہ حقیقت تو بتا دی کہ اس میں حضرت جبرائیل صلاۃ والسلام جو ہے ملائکوں کو لے کر اترتے ہیں، اور جو نوشتہ تقدیر میں فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کر رکھے ہوتے ہیں، ان فیصلوں کی تدبیر کر دیتے ہیں، وہ نافذ کر دیتے ہیں فیصلوں کو. کیونکہ شب برات کے اندر وہ فیصلے لکھے جاتے ہیں، اور شب قدر میں وہ فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. اچھا. اور فرشتے زمین پر آ کر ان فیصلوں کو نافذ کر دیتے ہیں. اچھا. تو اس کی حقیقت تو یہ ہے. جی. اور باقی یہ ضرورت کیوں پیش آئی، یہ اچھا سوال آپ نے اٹھایا. وہ اصل میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی امیہ کے جب بادشاہوں کا ذکر کر رہے تھے، بنی اسرائیل کے پرانے جو ہے بنی اسرائیل کے ذکر کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایسے ایسے عابدین گزرے ہیں کہ جنہوں ہزاروں جو ہے مہینوں اور سالوں تک عبادت اللہ کی جی. اور ایک سر منہ انحراف بھی وہ اللہ کی عبادت ذکر سے جو غافل نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. اب ان کی لمبی عمریں، ہزاروں مہینے انہوں نے عبادتیں کی ہیں. اب یہ سارے قصے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کو سنا رہے ہیں. جی. تو اس پر صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم وہ قصے سنتے ہوئے مایوس سے ہو گئے، کیونکہ انہوں نے سوچا کہ ہماری عمریں تو ہزاروں سال ہوتی نہیں ہیں. جی. ہماری عمریں تو جیسے ایوریج میں 60-70 سال ایوریج ہے. جی بالکل. اور ہم کیسے یہ ان تک پہنچ سکیں گے؟ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا کہ جس نے ہزاروں مہینوں تک جو جہاد کیا دن میں، اور ہزاروں مہینے تک رات کو عبادت کی، ہزاروں مہینے تک اسے روزے رکھے، اتنی عبادتیں. تو انہوں نے سوچا کہ یار ہم بنی اسرائیل کی اس عابد تک تو پہنچ نہیں سکتے. تو صحابہ کو مایوسی ہوئی، کیونکہ صحابہ کا یہ تو کمال تھا، وہ نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتے تھے، مال و دولت کی پرواہ نہیں کرتے تھے. وہ چھال کے جوتے اور پھٹا جو ہے کرتا بھی پہن کے گزارا کرتے تھے، لیکن وہ نیکیوں میں آگے نکلنا چاہتے تھے. اب بنی اسرائیل کے اس عابد کے جب ذکر سنا کہ اس عابد کی اتنی لمبی عمر، اتنی عبادتیں، انہوں نے سوچا کہ ہم جتنا بھی زور لگا رہے ہیں اس تک نہیں پہنچ سکتے. تو مایوسی پیدا ہوئی. جیسے مایوسی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل صلاۃ والسلام کے ذریعے سے سورۃ قدر نازل فرما دی، اور اس میں یہ بتا دیا کہ یہ انعام دے رہا ہوں کہ ایک رات ان صحابہ کو ایسی دے رہا ہوں، اس ایک رات کے اندر اگر وہ عبادت کر لیں گے تو اس عابد کی جو ہزاروں مہینوں سالوں کی عبادت ہے اس سے بھی آگے بڑھ جائیں گے. اچھا ماشاءاللہ. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر یہ شفقت کی. جی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے گویا کہ آپ کی برکت سے امت پر یہ رحم کیا کہ یہ رات عطا فرما دی کہ ایک رات کی عبادت جو ہے اس آدمی کی ہزاروں سالوں کی عبادت سے افضل ہے، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے تو بس تم جو ہے وہ ہزاروں سالوں کی عبادت سے بڑھ جاؤ گے. اس لیے ضرورت پیش آئی تاکہ جو ہے وہ اہل ایمان کو تسلی اور اطمینان دلایا جائے. جی. اور دوسری بات یہ کہ ملائکہ کو اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ یہ وہی ملائکہ ہیں کہ جنہوں نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت عرضی پر اعتراض کیا تھا. کیا تاجر فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ آپ اس آدم کو خلیفہ بنائیں گے کہ جس سے جو فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تقدیس کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تحمید کرتے ہیں، آپ ہمیں خلیفہ بنائیے. تو اللہ نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو چیز جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. بالکل. تو گویا کہ کہنے کا مقصد یہ کہ بظاہر تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ خون ریز ہوگا، لیکن حقیقت یہ کہ یہ اپنی خواہشوں کو جب میری خواہشوں میں قربان کر کے اور مصلی نماز پہ کھڑا ہوگا اور روزے کی جو مشقت برداشت کرے گا تو تب تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ مومن بندہ کہاں آگے نکل گیا. جی. تو اس لیے اللہ ان کو مشاہدہ کرواتے ہیں سالانہ کہ وہ آ کے دیکھتے ہیں کہ راتوں کو یار یہ تو صبح شام یہ تو کوئی باتوں میں لگے ہوئے ہیں جن کے بارے میں ہم یہ سوچتے تھے یہ خون ریزیاں کریں گے اور یہ تو اللہ کی عبادت میں ہیں.
اس لیے فجر اور زور کے اندر فجر اور عصر کے اندر فرشتے چینج ہوتے ہیں. تو اس مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ فرشتوں کو اللہ دکھائیں دیکھو مشاہدے کی آنکھ سے دیکھ لو یہ بندہ دیکھو تم سے کتنا آگے نکل گیا. خواہشیں موجود ہیں اس کے باوجود ان سب کو دبا کے وہ نفس کی گردن پہ پیر رکھ کے آگے بڑھتا ہے تو دوسرا قدم اس کے جنت میں ہوتا ہے. جی اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو رات امت محمدیہ کو عطا فرمائی. اچھا تو حضرت اس میں کہتے ہیں کہ یہ بڑی پاور کی نائٹ ہے, اس میں بڑی قدرت ہے اور لیلۃ القدر ہے. تو حضرت اس میں کیا پاورز ہیں انسان کے لیے؟ اس لیے کہ قدر جی قدر کا معنی ایک تو قدر و منزلت. ٹھیک ہے. یہ رات جو ساری راتوں کی سردار ہے. اچھا. اور یہ قدر و منزلت میں سب سے اوپر ہے یہ رات. ٹھیک ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ قدر والی رات ہے. قدر والی رات بہت بزرگی والی رات ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ فرمایا کہ اس کے اندر جو ہے قرآن کریم جو ہے اس کے اندر جو ہے اتارا گیا اور اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے اس رات کو ساری راتوں کا سردار بنا دیا. اچھا. تو یہ قدر والی رات. اور دوسرا مطلب یہ کہ اندازہ و تخمینہ, قدر کا معنی اندازہ و تخمینہ. اس رات کے اندر جو ہے لوگوں کے اعمال کے وزن کیے جاتے ہیں, اعمال کے اندازے لگائے جاتے ہیں کہ اس کے اعمال کا لیول کیا ہے. یہ پورا رمضان جو اس نے روزے رکھے, تراویحیں پڑھی, تلاوتیں کی, تسبیحات کی, اب تاک راتوں میں جا کے اب 27, 21 یا 25, 29 میں اس رات کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اعمال کی طرف بڑھ گئے, اس کا مرتبہ اللہ کی نظر میں کیا بن گیا ہے. تو وہ اندازے لگائے جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ دنیا کے اندر جو تدبیر امور جو ہے وہ تقسیم کر دی جاتے ہیں کہ اس کو اتنا رزق دے دیا جائے گا, اس کے لیے اتنی جو ہے راحت کر دی جائے گی, اس کے لیے اتنے اعمال آسان کر دیے جائیں گے. تو یہ سارے تخمینہ اندازے جو ہے وہ سارے کے سارے نازل کر دیے جاتے ہیں کہ جس سے ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر اس کا مرتبہ اللہ کی نظر کے اندر انسان کا بڑھ جاتا ہے. اچھا. تو اس لیے اس کو, اور اس رات کے اندر عجائب و غرائب ظاہر ہوتے ہیں. جب ملائکہ اترتے ہیں تو عجائب و غرائب ظاہر ہوتے ہیں اور لوگوں نے مشاہدہ کیے ہیں. اچھا. بس اس رات کے اندر جو ہے وہ درخت جھک جاتے ہیں. اللہ اکبر. بعض لوگ کہتے ہیں کہ تکوینی اعتبار سے جھک جاتے ہیں لیکن ظاہری اعتبار سے بھی جھک جاتے ہیں اور اللہ کسی پر وہ ظاہر کر دیتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر ایک پہ وہ ظاہر ہو, کیونکہ ایک تکوینی صورتحال ہوتی ہے اور ایک صورتحال جو ہے گویا کہ ظاہری ہوتی ہے. تو تکوینی اعتبار سے جو ہے یہ جتنے درخت ہیں وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. ٹھیک ہے. لیکن کسی پہ اللہ وہ کیفیت ظاہر بھی کر دیتے ہیں, وہ واقعی ان کو جھکا ہوا دیکھتے ہیں. چاچے بہت سے صحابہ نے دیکھا, بہت سے اولیاء کاملین جن کو یہ رات ملی ان اس رات کی نورانیت میں دیکھا کہ درخت جو اپنی جگہ سے ہٹ گئے اور وہ جھکے ہوئے ہیں. اسی طریقے اس رات کی ایک برکت ہی, اس رات کے اندر جو ہے وہ کڑوے پانی میٹھے ہو جاتے ہیں, یہ سمندر کے پانی میٹھے ہو جاتے ہیں. جو صحابہ نے مشاہدہ کیا کہ میں نے ملائی کی ہے اتنا عرصہ کہ ایک رات سال میں ایسی آتی ہے اس رات کے اندر سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. تو دوسرے صحابی نے کہا یہ رات وہی تو ہے جو لیلۃ القدر ہے, کیونکہ لیلۃ القدر کے اندر یہ کڑوے پانی میٹھے ہو جاتے ہیں. جی. تو انہوں نے بتایا کہ مجھے بتانا وہ کون سی رات ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ جب انہوں نے اس کا حساب لگایا تو وہ 23 کی رات بنی تھی, 23 23 کی رات بنی, کیونکہ تاک راتوں میں سے کوئی بھی یہ رات ہو سکتی ہے. جی. تو 23 کی رات تھی اور اس کے اندر جو اللہ تبارک کڑوے پانی میٹھے کر دیتے ہیں. اور اس رات کے اندر جو ہے کوئی کتا نہیں بھونکتا. اس رات کی عجیب پاور ہے کہ ملائکہ ہر جگہ پھیل جاتے ہیں اور شیطان کا دور دور تک سوال نہیں ہے. جی. اور ظاہر ہے کہ شیطان کے تصرف سے کتے بھونکتے ہیں. جی. تو لہذا کتا جو اس رات کے اندر نہیں بھونکتا. یہ عجیب اس رات کا ایک روب و دبدبہ ہے, کیونکہ ظاہر ہے بڑے بڑے شیطان تو رمضان میں ویسے قید ہو جاتے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے شیطان قید نہیں ہوتے. وہ شتونگڑے جو ہیں وہ کتوں کو جو ہے پھر تصرف کرتے, وہ بھی بھونکتے. لیکن اس رات میں شتونگڑے سے بھی کائنات خالی ہو جاتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ چپا چپے پہ فرشتے ہوتے ہیں, زمین پہ جگہ نہیں ہوتی پیر رکھنے کی, اتنے ملائکہ پھیل جاتے ہیں. اگر ان کو ظاہر کر دیا جائے تو لوگوں کا چلنا مشکل ہو جائے. اچھا. لیکن چونکہ ظاہر نہیں ہوتے اس لیے ہم بلا تکلف چل رہے ہوتے ہیں. اچھا. اتنے ملائکہ اترتے ہیں. اچھا. تبھی فرمایا کہ کیونکہ حیوانات بھی چیزیں منقش ہو جاتی ہیں تو کتے بھونکتے نہیں ہیں. اس میں مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا. لطیفہ کیا حقیقت ہے. وہ ہوا یہ کہ میں اپنی مسجد میں پاکستان میں نارتھ ناظم آباد بلاک ڈی کراچی میں وہاں خطیب تھا, امام تھا. تو اعتکاف رمضان ہے تو اعتکاف میں بیٹھا. میرے ساتھ تقریباً 100-150 جو ہے وہ لوگ اعتکاف میں بیٹھے مسجد کے اندر. اس میں کوئی نوجوان لونڈے بھی تھے, میں بھی نوجوان تھا, خیر ابھی بھی ہوں ماشاءاللہ, اللہ رکھے ایسے ہی آپ کو. آمین. تو وہ جناب اب وہ نوجوان اکٹھے ہو گئے. اب میں نے ان کو عصر کے بعد یہ علامتیں بتائیں کہ اس کی علامتوں میں ایک علامت یہ ہے کہ اس رات کتے نہیں بھونکتے. اچھا.
اچھا یہ بات میں نے کہہ دی. ٹھیک ہے. اب درس ختم ہو گیا, افطاری کی, اس کے بعد تراویح وغیرہ ہو گئی. اب تراویح کے بعد جو ہم حلقہ لگایا کرتے تھے, محفل ذکر ہوتی تھی. اچھا. اب میں دیکھوں کہ بہت سے نوجوان غائب ہیں. میں کہ بھائی وہ فلاں فلاں نوجوان نظر نہیں آ رہے کہاں ہے. تو کہنے لگے یہ سارے باہر بیٹھے. اچھا. باہر کہاں بیٹھے ہیں؟ تو پتہ چلا وہ مسجد کے سین کے کونے والی دیوار کے ساتھ سارے بیٹھے ہیں, محلے کی طرف کان لگا کے بیٹھے ہیں. کوئی کتا تو نہیں بھونک رہا, وہ کتے کی بھونک سننے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اب پتہ چلے اگر کتا بھونکا ہے اس کا مطلب یہ رات نہیں سو جائے گا, اور اگر نہیں بھونکا تو کہ جی یہ رات ہے. تو میں نے ان کو بلایا, میں نے ڈانٹا, میں کہ نالے کو تمہیں میں نے اس لیے علامت بتائی تھی کہ تم اب سارے کام چھوڑ کے اب کتے کی بھونک کا انتظار کر رہے ہو کہ کتا کو بھونک رہا ہے کہ نہیں بھونک رہا. جی. تو بھئی علامت ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اب آپ کان لگا کے بیٹھ جائیں یا کتا بھونک رہا ہے کہ نہیں تمہارے. لیکن یہ اس رات کی عظمت ہے کہ اس رات کے اندر کتے بھونکتے نہیں, شیطانی تصرفات نہیں ہوتے, اور یہ رات بڑی پرسکون ہوتی ہے. اچھا. اور حدیث میں فرمایا کہ جب اگلے دن صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ گویا کہ ایک پلیٹ کی طرح, ایک تانبے کی پلیٹ کی طرح ظاہر ہوتا ہے, اس کے اندر روشنی کی تیزی نہیں ہوتی. اچھا. ہاں, اور وہ کافی چاش کا وقت 8-10 یعنی 9-10 11 بج جائیں اس وقت تک بھی وہ بالکل ایک پلیٹ کی طرف مدم مدم ہوتا ہے, ہلکی ہلکی سی روشنی, اس کے اندر وہ تیزی جو دھوپ کی ہوتی وہ نہیں ہوتی. یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ جو گزری رات ہے یہ لیلۃ القدر تھی. اچھا. اور ایک علامت یہ بتائی کہ اس میں عام طور پہ صبح فجر کے وقت میں بارش نازل ہونے کا بھی امکان ہے. بعض اب بارش نازل ہو جاتی ہے. اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب ہوئی تو بارش نازل ہوئی, یہاں تک کہ جو ہے آپ کے سجدے کے اوپر جو ہے نا, سجدے کے نشان پر وہ گارا لگا ہوا تھا تو بارش کی وجہ سے. تو کہنے کا مقصد یہ اس کی علامتیں ہیں اور یہ اس کی اسٹرینتھ ہے کہ اس رات کے اندر اس طرح کی عظمتیں ظاہر ہوتی ہیں. اور اس کے مطابق یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ رات میں جب انسان عبادت کر رہا ہو یا ذکر و اذکار کر رہا ہو تو انسان کی پر ایک خاص ایک جو سنسناہٹ ظاہر ہو, اور اس کے اوپر جو بال اس کے یوں کھڑے ہو جائیں ایک خاص قسم کی سنسناہٹ سے, اور اس پر رقت طاری ہو جائے اور رونے لگ جائے وہ انسان اپنے گناہوں یا اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے, یہ کیفیت ہو جائے تو سمجھو یہ لیلۃ القدر ہے اور یہ فرشتوں نے مصافحہ کیا ہے جس کا اثر اس پر ظاہر ہوا ہے. اچھا. تو یہ صورتحال ہے جس کے ذریعے سے اس کے کمالات اللہ ظاہر. ٹھیک ہے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.